السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو درجات كفيلة۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، سب سے پہلے تو آنے میں تاخیر ہوئی، اس کی بے حد معذرت چاہتا ہوں۔ اپنا اس میں کوئی ذاتی مفاد، کوئی قصور نہیں تھا، دیر سے بھی آنا، جلدی بھی آنا، موسمی حالات، یوں نہیں میں کہوں گا کہ موسم خراب، یہ اللہ کو گالی ہے جو اس کے بندے اسے دیتے ہیں۔ اللہ نے شکوہ کیا اپنے بندوں میں کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا کر کہ یوں نہ کہا کریں کہ موسم خراب ہے، ہر چیز میری بنائی کوئی خراب نہیں ہے۔ جب یہ میرے بندے کہتے ہیں موسم خراب، تو یہ میرا بندہ مجھے میری بنائی چیز پر گالی دے رہا ہے، تانا دے رہا ہے۔ موسمی حالات آپ کے سامنے ہیں، اور روڈوں کی حالت اگر جی ٹی روڈ سے یا دوسرے راستے سے آیا جائے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ دو ہی چیزیں بچتی ہیں، یہ گاڑی بچتی ہے، یہ بندے بچتے ہیں۔ اور پھر آپ حضرات تو صرف یہ دیکھتے ہیں نا کہ مولانا تاخیر سے آئے، نعت خان تاخیر، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سفر کر رہے ہیں اور وعدے پورے کر رہے ہیں۔ جمعرات کے دن میں نے ہری پور سے پروگرام ختم کیا، 9 بجے سفر شروع کر دیا، 12:30 بجے موٹر وے پہ اتار دیا۔ تو پھر جہاں جمعہ پڑھانا تھا صبح 6:45 بجے دھند میں سفر کرتے کرتے وہاں پہنچے۔ جمعے کے دن پر سفر شروع کیا، فیصل آباد سے پروگرام سے فارغ ہوئے، پھر موٹر وے بند کر دی۔ جو سفر 1.25 گھنٹے کا تھا وہ 4.5 گھنٹے کے اندر طے کیا۔ کل پھر ہم سرگودے میں تھے، رات نکلے، پھر راستہ بند، دھند اتنی تھی۔ میں نے حضرت سے کہا تھا، میں نے کہا معذرت بھی قبول فرمائیں یا دعا طلباء سے کروائیں کہ اللہ تعالیٰ موسم بہتر فرما دے، اچھے سے اچھا کر دے، لیکن اللہ کو منظور، تقدیر بھی تو ہے نا، تدبیر تو پتہ نہیں انسان کی کیا کیا ہے۔ اور جب تقدیر غالب آتی ہے، پچھلے دنوں ہم سفر پہ تھے، ہماری فلائٹ تھی 15 تاریخ کی رات کو عراق سے، اور بالکل تیاری، سامان پیک، ہر چیز بالکل تیار۔ پہلے ملک شام، لبنان، جب عراق سے واپسی ہونے لگی تو ہمیں دوپہر میں بتلایا جی جو آپ کی فلائٹ ہے وہ نہیں جائے گی، وہ 19 تاریخ کو جائے گی۔ ہم نے کہا اللہ کے بندو، 17، 18، 19 جمعہ ہے، لوگوں کو ٹائم دے رکھے ہیں۔ ہم نے کہا کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا دوسری ایئر لائن ہے، قطر ایئر لائن، اس کے لیے آپ کو کربلا جانا پڑے گا، نجف، پھر وہ 88 ہزار روپے آپ کو زیادہ دینا پڑے گا ورنہ بیٹھے، اور 19 کا بھی کوئی پتہ نہیں وہ جائے نہ جائے۔ اب پردیس کے اندر بیٹھے ہیں، ہوٹل ہمارا ختم، رہائش ہماری ختم، تو ہم دونوں میں ابھی بھی 88 ہزار روپے زیادہ دیا۔ پھر جب کراچی پہنچے، دوحہ سے ہوتے ہوئے آگے دھند، جو ہماری 19 ہزار کا ٹکٹ تھا، فلائٹ کینسل۔ 11:15 بجے کی فلائٹ سے ہم نے 33 ہزار روپے کا ٹکٹ کروایا کہ میری ریفنڈ ہوگا، 11:15 بجے والی فلائٹ کینسل۔ اب جمعہ، پھر جمعرات کی رات کو وہاں سے بیٹھے کراچی سے گرین لائن سے کہ صبح 10 بجے خانے وال پہنچ جائے گی، راستے میں دھند نے آڑے ہاتھوں لے لیا، تو پھر جمعہ بھی گیا۔ پھر کہاں سے میں نے گاڑی گھر کے لیے منگوائی اپنے جانے کے لیے، پھر وہ مجھے اپنے گھر لے، اللہ کے خیر فضل سے مجھے لے کے گئی۔ تو سوچ تو میری کیا تھی، لیکن تقدیر غالب ہے، سارے کام دھرے کا دھرے رہ گئے، اور ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری۔ جب بندے کو یہ اللہ کی چاہت پر قربان ہونا، اللہ کی رضا پر راضی ہونا بندے کو سمجھ آ گیا، تو بندہ زمین پر بیٹھ کے جو کہے گا اللہ آسمان سے وہی فیصلہ فرمائے۔ آج انسان اللہ کی مانتا نہیں، اللہ کو منوا رہا ہے۔ وہ مان رہا ہے ٹھیک ہے، کپڑے ہیں کپڑے لے لے، لباس ہے لباس لے لے، دکان ہے دکان لے لے، مارکیٹ والا کہہ رہا ہے میرا پلازا ہونا چاہیے، لے لے، گاڑی والا کہہ رہا ہے گاڑی ہونی چاہیے، گھر کے اندر بیٹھے ہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے، سب کچھ گھر کے اندر بیٹھے ہیں۔ میاں بھی بیٹھے، بیٹا کہہ رہا ابا موٹر سائیکل ہونی چاہیے، بیٹی کہہ رہی ہے نہیں یہ نہیں میرا علیحدہ کمرہ ہونا چاہیے، بیوی کہہ رہی نہیں سردی کے موسم کے کپڑے میرے اتنے ہونے چاہیے، دوسرا بیٹا ہے اس نے کہا میرے پاس موبائل ہونا چاہیے۔ ایک بھی گھر کے فرد میں سے کسی نے ایسا نہیں کہا کہ جی مرتے وقت مرنے کے بعد حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے۔
بیری کے پتوں سے نہلا رہے، کافور کی دھنی دی جا رہی، ار کے گلاب کے چھیٹے مارے جا رہے ہیں، غلاف کعبہ منہ پر رکھا جا رہا ہے، مدینے کی مٹی قبر میں چھڑکی جا رہی ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود قبر میں جانے والوں سے پوچھو جو تو نے کفن پہن رکھا ہے یہ حلال کے پیسوں کا پہن رکھا ہے کہ حرام کا؟ نئی خیر آئے گی گھر میں، نئی برکت آئے گی گھر میں جس گھر سے نماز اور قرآن کی تلاوت غائب ہو جائے۔ تم پورا قرآن دیواروں پہ لکھوا۔ عبدالحنان صدیقی سے نہیں، امام کعبہ سے پانی زمزم کا دم کرواؤ اور آگے اپنے گھر میں چھڑکو۔ نماز کا سجدہ، قرآن کی تلاوت گھر میں نہیں، اللہ کی قسم گھر میں خیر کوئی نہیں آئے گی۔ ایک انسان کا اپنا نظام ترتیب دیا ہوا ہے، ایک اللہ کا نظام بندے پر مقرر کرتا ہے۔ جب یہ دو نظام آپس میں، حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے کہ اللہ کی ذات کا یقین کامل دل میں اور پیسہ جیب میں، جب اس کی ذات سے یقین ہٹ کر پیسے کی طرف آئے گا تو دو یقینوں کا ٹکراؤ ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، گاڑیاں تو بن جاتی ہیں لیکن چلانے والے، بیٹھ کے سفر کرنے والے جب ایک دفعہ بکھر جائیں پھر دوبارہ نہیں بنا کرتے۔ تو دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ اس نظام کی چکی میں جس نے اپنے آپ کو پیس لیا اس کا کچھ نہیں بچے گا، اور جو اس نظام کے ماتحت اپنی زندگی گزارتا رہا، اللہ کی قسم وہ کفن سمیت قبر میں بھی نظر آئے گا اور میدان محشر میں پیالہ پکڑ کے حضور کے حوض کوثر پر بھی نظر آئے گا۔ یہ آج کی مرغی اور آج کی چٹنی اور آج کے طرح طرح کے ذائقوں نے انسان کی زندگی کے اندر جو اللہ نے ایک نظام مقرر کیا تھا، بیٹھ کے کھانے کا، کم کھانے کا، جگہ رکھ کے کھانے کا، طبیبوں کا طبیب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کی بات بتلا رہے ہیں۔ بیٹھ کے کھانا، اس پہلو سے کھانا، اور یہ ٹانگ نیچے یہ ٹانگ اوپر کر کے کھانا، اس ہاتھ سے کھانا، آستین چڑھا کے کھانا، اتنی انگلیوں سے کھانا، اتنی دیر پہلے پانی پینا، اتنے کھانے کی جگہ چھوڑنا، کھانے کے بعد پانی نہ پینا، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا۔ جس طرح ڈاکٹر کہتا ہے پرہیز زیادہ دوائی کم، پرہیز کرے گا بچے گا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی یوں فرما دیا، فرمایا عمل تھوڑے لیکن زندگی صاف لے کے آئے۔ ان عملوں میں کھوٹ نہ ہوئے، عقیدہ مضبوط لے کے آیا، کامیاب ہے۔ عمل کے پہاڑ لے کے آیا، عقیدے میں کھوٹ لے کے آیا، ایسے تماچے مارتا مارتا فرشتہ قبر میں لے جائے گا کہ تیری آواز کو درند پرند سنیں گے لیکن انسان تیری آواز کو نہیں سنیں گے۔ اس قبر کے حوالے تُنے ہونا ہے جس قبر کے اندر ادھر تیری ماں، ادھر تیرا باپ، ادھر تیرا بھائی۔ ابھی اس گھر سے چیخنے کی آواز آئے، ادھر سے دائیں بائیں سے لوگ کی ہویا چاچا خیری کیوں ایتھے کیوں کھلوتے ہیں اور موٹر سائیکل لو کو چھویا، لیکن قبر کا دستور نہیں رہا۔ اللہ امی ابو بڑے درمیان میں بیٹا ہے، ماں کو بیٹے کی قبر میں جھانکنے کی اجازت نہیں، باپ کو شوہر کو بیوی کی قبر میں جھانکنے کی اجازت نہیں۔ اچھے عمل اس کے تو اچھی بھگت رہا ہے، برے عمل اس کے تو بری بھگت رہی ہے میرے۔ اللہ اکبر۔ یقین آتا جاؤ قبرستان کے اندر جا کے پوچھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کے اندر کیا تھا اس کی سزا کا آغاز تو یہیں سے ہو چکا۔ ایک دنیا کا نظام اپنا انسان کا مقرر کرتا ہے، اس نظام کے تحت ہمیشہ ناکام، جنگوں میں، عدالتوں میں، بازاروں میں، گھروں میں، دکانوں میں، پیسے کے ساتھ، اسباب کے ساتھ، ضروریات کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، اپنے بنائے ہوئے نظام کے اندر ناکام ہو رہا۔ ایک اللہ کا نظام مقرر کرتا ہے، جو رب کے نظام کو سمجھ گیا اور اس نظام کے تحت اس نے اپنی زندگی کو ڈھال لیا، تو کپڑا نہ بھی ہو تب بھی کامیاب، روٹی نہ بھی ہو تب بھی کامیاب، مکان نہ بھی ہو تب بھی کامیاب۔ اللہ نے کامیاب کیا کہ نہیں کیا؟ پھر ایسا کامیاب کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ اور ایک اگلی بات آپ کو بتاؤں، آج کی جو تقریر ہے نا وہ فری کی نہیں ہے بھائی، مفت کی تقریر نہیں ہے۔ قاری صاحب کا خدا بھلا کرے مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن کا ہر سال ایک نیا گلشن بنا کے آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہے، تو جب ادارے کارکردگی اچھی دکھائیں تو ادارے کی ضروریات میں معاون بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ اپنی اپنی طاقت سے بڑھ کر معاون بننا چاہیے کہ نہیں؟ کون کون بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ معاون؟ سارے بنیں گے، اخیر تک بیٹھے رہیں گے۔
اللہ کا قرآن کہتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے ایمان لے کے آؤ جیسے ایمان لے کے آئے یہ لوگ. یہ کون لوگ ہیں جو جان ہتھیلی کے اوپر، یہ کون لوگ ہیں جو مال اپنی جھولی میں، یہ کون لوگ ہیں سونا زر مال و دولت رحمت دو عالم کے قدموں پہ لٹانے کے لیے ہر وقت تیار کھڑے ہیں. اولاد کی پرواہ کوئی نہیں، رشتہ دار کی پرواہ کوئی نہیں، خاندان کی پرواہ کوئی نہیں، قوم قبیلے کی پرواہ کوئی نہیں، اس کی پرواہ کوئی نہیں. برادری کیا کہے گی، اولاد کیا کہے گی، بڑے کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا. اللہ اکبر میرا عزیزو، اللہ کے نام پر سب کچھ لٹانے کے لیے، نبی کے ہاتھ پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے یہ وہ جماعت نظر آئی ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے آمینو کما آمن الناس. جب ایمان پوری حلاوت کے ساتھ، پوری نہت کے ساتھ جب انسان کے اندر اتر جاتا ہے، پھر میرے عزیزوں اس انسان کے وجود کا تعلق، پھر انسان کے دل و دماغ کا تعلق، پھر اس کی آنکھ کا تعلق، پھر اس کے اعضاء جسمانی کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. جو وہ حکم کرتا ہے یہ پورا نظام میرے عزیزوں اس نظام کے تحت اتنا سیٹ ہو جاتا ہے. پھر فجر کی اذان کی سن کے، فجر کی آواز سن کر قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ یا الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں سن کر رب کعبہ کی قسم جب اس نظام کے تحت چلنے لگ جاتا ہے تو گرم بستر کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. اگر اپنی ذات کو، اپنے مال کو، اپنی رشتہ داری کو، اپنے خاندان کو اس نظام کے ساتھ ٹکرائے گا تو مسجد سامنے ہوگی اذان سنے گا. رب کعبہ کی قسم ہے جب نظام کے ساتھ ٹکرائے گا تو ایسا کھوکھلا نظام تجھے دکان سے اٹھا کر، تجھے برادری، تجھے قوم سے اٹھا کر خدا کے گھر میں سجدہ نہیں کرنے دے گا. بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو، اپنا ہو پرایا ہو، ہر ایک کتھوں کھائیے کتھوں کمائیے، کتھوں کھائیے کتھوں کمائیے. ہمیں تو اس بات کا میرے عزیزو شکر ادا کرنا چاہیے. سجدے میں میرے عزیزو پیشانی رگڑ رگڑ کر سبحان ربی العالی پڑھ پڑھ کر، لا الہ الا اللہ کی تسبیح کر کر کے، درود شریف پڑھ کے ہم تو اس رب کا وہ شکر ادا نہیں کر سکتے. کتنا کریم ہے تیرا میرا رب جو فرشتے رات کو تیرے میرے گناہ لے کے آسمانوں پہ جاتے ہیں، صبح صبح انہی فرشتوں کے ہاتھوں سے تیرے میرے لیے تازہ رزق بھیج دیتا ہے. اس کی کریمی کا اندازہ اس بات سے لگا لو، جناب حضرت داؤد علیہ السلام مالک کائنات کے دربار میں عرض کرنے لگے. ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے قاری ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظری میں قرآن پاک کی اس آیت وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کی تفسیر میں لکھتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام مالک کائنات سے عرض کرنے لگے الہی قیامت کے دن اپنے بندوں کے نام اعمال کو اللہ جس پلڑے میں جس ترازو میں تولے گا، الہ العالمین تیرا پیغمبر داؤد وہ پلڑا دیکھنا چاہتا ہے. فرمایا داؤد اس پلڑے کو دیکھ کے کیا کرے گا؟ کیا میری کریمی کا، میری رحیمی کا، میری بخشش کا، میری مغفرت، میری رحمت کا اندازہ لگانا چاہتا ہے؟ ڈالر کمانے والے، پیسہ کمانے والے، کرنسی کمانے والے، روپیہ کمانے والے، درم و دینار کمانے والے، روپیہ سے روپیہ بنانے والے، اللہ اکبر. کبھی آپ نے میں نے بھی سوچا قیامت کے دن ہمارا نام اعمال کون سے ترازو میں تلے گا؟ کبھی آپ کی میری ذہن کی وسعتوں کے اندر یہ بات آئی، کبھی آپ نے میں نے سوچا قیامت کے دن جب آواز لگے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، گرجدار آواز ہوگی پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہوگا مجرم علیحدہ ہو جاؤ، نیکوکار علیحدہ ہو جاؤ. اللہ اکبر. ذرا پروالو کبھی غور سے آپ نے غور و خوض کیا، کبھی آپ نے فکر کیا جب یہ اعلان کیا جائے گا پتہ نہیں فرشتہ ہمارا بازو پکڑ کے کون سی صف میں لا کے کھڑا کر دے گا.
چیخیں گے، چلائیں گے، دھاڑے ماریں گے، روئیں گے، آنکھ سے پانی نکلے گا، پانی نکلنے کے بعد آنکھ سے آنسو نکلنے لگ جائے گا، اتنا میرا عزیزو روئیں گے کہ آنسو کی جگہ خون بہنے لگ جائے گا۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا ساری رگوں کا خون انسان کی آنکھوں کی ناڑوں سے نکل جائے گا۔ میرے عزیزو پھر ایک آواز لگے گی، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے دروازے پہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اللہ اکبر کا بستر اٹھانے والا تمہارے دروازے پر بڑے دوسرے علاقوں سے آ کر اپنا بستر، اپنا کھانا پینے کا انتظام کر کے تمہارے دروازے پہ آ کے نہیں کھڑا تھا؟ کہتا تھا میرے آنے کا مقصد، میں سرحد سے آیا، میں بلوچستان سے آیا، میں اللہ اکبر سندھ سے آیا، میں پنجاب سے آیا، میں سردی کے موسم میں آل اولاد کو چھوڑ کے آیا، اپنے گھر کی گرمائی کو چھوڑ کے آیا، اپنے بستروں کو چھوڑ کے آیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آیا، سخلاخ چٹانوں سے پیدل چل کے آیا، روڈوں پہ پیدل چل کے آیا۔ میرے آنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ کی مان کر چلنے والے بن جاؤ، کامیابی ملے گی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عرش والا خدا کہہ رہا ہے، کامیابی ملے گی تو ملے گی جناب محمد الرسول اللہ کے طریقوں میں ملے گی۔ یہ بات میرے عزیزوں سنتے سنتے زندگی کے 50 برے گزر گئے، 51واں سال شروع ہوا، 51واں سال شروع ہوا۔ اس بات کی تائید کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے صحابہ کی قبروں کی زیارت کرا دی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ بیٹھ کے، بلکہ میں تو سیدنا بلال حبشی کی قبر کے ساتھ لپٹ کر تقریباً 15-20 منٹ تک روتا رہا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ حضرت حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ اکرام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن جعفر کی گھر والی، اللہ اکبر، حضرت حسن کی بیٹی اللہ منی، پھر میرے عزیز حسن حسین کی صاحبزادی سیدہ سکینہ صغرا، ان کے مزارات پہ جانا ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی قبر پر، عروہ بن ہانی کی قبر پر، حبیب ابن مظاہر کی قبر پر، رب کعبہ کی قسم ہے ہر ایک کی قبر سے یہ آواز آئی، اوہ عبدالحنان درابر میں جا کے اعلان کر دینا، کامیابی ملے گی تو احمدہ کے لال کے قدموں میں ملے گی۔ دنیا کا امام ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر کے پاس جانا ہوا۔ حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس جا کے بیٹھنا ہوا۔ اللہ اکبر، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ، بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے میرے عزیزوں بڑے بڑے اللہ والوں کی قبروں پہ جانا ہوا۔ اللہ اکبر، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، امام تقی علی کی قبر پہ جانا ہوا، امام سید مسیب کی قبر پہ جانا ہوا۔ ہر ایک کی قبر سے آواز آئی، بابو صغیر قبرستان میں صحابہ کی قبروں کے ڈھیر لگے پڑے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر پر، جناب حابیل علیہ السلام کی قبر پر، رب کعبہ کی قسم ہے ہر قبر والے نے پکار پکار کے کہا، قبر والے کوٹھڑے کو ایک کچا مکان نہ سمجھنا، یہ جنت کا باغ ہے، جہنم کا گڑھ ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے جلال پور والوں سے جا کے کہہ دے، اس قبر والے کوٹھڑے میں روپیہ نہیں چلا کرتا، اس قبر والے مکان میں آمنہ کے لال کا طریقہ چلا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پیغام میرے عزیزوں ان کی قبروں سے مجھے ملا، یہ پیغام میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ میں نے ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کر اسی وقت وعدہ کر لیا تھا، اللہ زندگی تیرے نام ہے، زندگی کا آرام تیرے نام ہے، الہ العالمین زندگی کی کامیابی تیرے نام ہے، زندگی کی خوشیاں اولاد تیرے نام کر دی۔ انشاءاللہ یہ جب تک یہ زندگی رہے گی صحابہ والی ترتیب پر محنت ہوتی رہے گی۔
وگرنہ میرا عزیزو معاملہ بڑا سخت ہے. یقین جانو جو مر کے قبروں میں چلے گئے ان سے جا کے پوچھو موت کے وقت امی کام آئی, ابو کام آئے, خاندان کام آئے, برادری کام آئی, رشتہ دار کام آئے, مال و زر کام آیا, اور لوگوں یار کی یاری کام آئی. بتا تو صحیح تجھے کون سی ایسی چیز تھی جس نے موت کو تجھے تیرے سے روک کے رکھا؟ رب کعبہ کی قسم دھاڑے مار مار کے کہے گا پھپھی پاس کھڑی تھی, امی خالہ تائی ماسی پاس کھڑی تھی, ساس سسر پاس کھڑے تھے. موت نے آگے ایسی چنگاڑ ماری بڑوں بڑوں کے کلیجے ہل گئے. جب مجھے تڑپڑا دیکھ رہے تھے توبہ توبہ کر رہے تھے. ساری برادری سارے کنبے میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو اسرائیل علیہ السلام کو روک سکے. چھوٹے چھوٹے بچے پاس ہو آدمی کو ترس آ جاتا ہے, ننھی گڑیا پاس کھڑی ہو آدمی کو ترس آ جاتا ہے. کہ میرا ایک نہیں میرے تو 4 کھڑے تھے, ایک گود میں تھا, ایک کہہ رہی میرا تو گود میں دودھ پی رہا تھا. اسرائیل علیہ السلام نے آ کے چھگاڑ ماری, ماں نے دودھ پلانا چھوڑ دیا. ایسا ملک الموت خدا کا امر لے کے آیا, باپ نے بیٹے کی انگلی چھوڑ دی. ایسا ملک الموت اللہ کا امر موت کو لے کے آیا. اللہ اکبر. شور اپنی دو بیوی کو دیکھنا بھول گیا. فرمایا لوگوں یہ وقت القریب تیرے میرے اوپر آنے والا ہے. جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر بیٹھے. سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت ابو ہریرہ نے چہرے کا رنگ بدلا دیکھا, چہرے کا رنگ دیکھا, اللہ اکبر, پریشان ہو گئے. کہنے لگے آقا ماں باپ آپ پر قربان ہو, کسی دشمن نے حملے کی خبر دے دی, دشمن حملہ کر رہا ہے یا کوئی پریشانی آ گئی, کملی والے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ابو ہریرہ کمرے میں جا کے بیٹھا, اللہ اکبر, آنکھیں میں نے بند کی, قبر کا اندھیرا سامنے آ گیا. قبر کے اندھیرے کو دیکھ کے میں محمد کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا. کون سا عمل آپ کو مجھے اللہ جل شانہ اما نوالو کے دربار میں بخشوائے گا؟ یہ نماز میرے عزیزو جو جمعۃ المبارک کے دل پڑی تھی, آج میرے عزیزو دوسرا دن ہے, مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہونے کا نام ہی نہیں لیا ہے. اس آدمی کو عقل مند کون کہے گا؟ اس آدمی کو میرے عزیزو بڑا دانا کون کہے گا جو بازار میں پیسہ لے کے جاتا ہے, مال خریدتا ہے اور نقصان کے اوپر بیچ کے آ جاتا ہے؟ ایسے آدمی کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کرے گا, ایسے آدمی کا کوئی پارٹنر نہیں بنے گا, ایسے آدمی کے ساتھ کوئی شراکت نہیں کرے گا. کہے گا یار تیرا تو اعتبار کوئی نہیں, تم ہزاروں کا مال لٹا کے آ گیا, میرا تو تھوڑا سا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے ایسا ہی حال جمعہ پڑھنے والے کا ہے. نہا کے جاتا ہے, بنیان سے لے کر کپڑے تک, جرسی سے لے کر ٹوپی سویٹر جرابے تک ساری دھلی پہن کے جائے گا, سر میں تیل لگا کے جائے گا, کنگھی وا کے جائے گا, خوشبو لگا کے جائے گا, تسبیح پکڑ کے جائے گا, سر پہ ٹوپی رکھ کے جائے گا. لیکن اس وقت گیا جب خطبہ ہو رہا ہے, اذان بھی خطبے کی ہو چکی اور نماز پڑھی, سلام پھیرا, دعا کیے بغیر آ گیا. فرمایا اس آدمی کی مثال ہے جو بازار میں مال لے کے گیا, نقصان کر کے آ گیا. یہ اپنا وجود اللہ کو راضی کرنے کے لیے لے کے گیا تھا, اس نے ایسی ٹھونکے زمین کے اوپر ماری کہ خدا کو راضی کرنے کے بجائے ناراض کر کے آ گیا. مسجد کے اندر جا کے کھڑا ہوا, اگر 2 بجے نماز ہے تو 2:01 ہو گئے. پہلے اپنی گھڑی کو دیکھے گا, پھر موبائل میں سے میرے عزیزو جیب سے موبائل نکال کے دیکھے گا, پھر اپنے بالوں کے سٹائل کرے گا, پھر گرے بال کھولے گا, پھر اللہ اکبر ایک دوسرے کو پیچھے دھکا دے گا, بچے کو اٹھا کے ادھر سے ادھر کرے گا, نمازیوں کے کندھے پھلانگے گا, پھر پنکھے کو دیکھے گا, پھر اے سی والی جالی کو دیکھے گا, پھر جا کے بڑے ناز و نعم کے ساتھ بیٹھے گا. اللہ اکبر ادھر ادھر سلام کرتا رہے گا, اکڑ اندر سے نہیں گئی, گردن کا سریا کھڑے کا کھڑا رہا. پھر نماز پڑھی, سلام پھیرتے ہی بھاگ آیا. جب یہ دروازے پر گیا, فرشتے نے آواز دی, ارے نادان ادھر آ, ملک صاحب ادھر آ, کمبو ادھر آ, خاندان والے ادھر آ, ارائی ادھر آ, بٹ صاحب کشمیری ادھر آ. کیا بات ہے کہ پروردگار عالم پوچھ رہے ہے, میرے سے لینے آیا تھا کہ مجھے ڈرانے آیا تھا؟ اپنی دلی مرادیں پوری کروانے آیا تھا یا میرے پریشان کرنے آیا تھا؟ ایسے تو پرائے نہیں کرتے جو تو میرے ساتھ سلوک کر کے گیا.
گرمی کا موسم ہو، پانی کا کولر کسی کی دکان پر ہو، اللہ اکبر کہتا ہے چچا پانی پی لوا، ہاں پترا ایک نہیں دو گلاس پی لے، پانی پی کے کہتا ہاں ٹھار دیتا، اتنا ٹھنڈا پانی تھا، اللہ اکبر منرل واٹر تھا، اللہ اکبر واٹر سپلائی کا تھا، بڑا اچھا پانی، چاچا تیرا شکریہ، فرمایا تو ایک گلاس پر سر جھکا کے شکریہ ادا کرے، جس نے اتنا بڑا تجھے وجود دے دیا، اندر باہر کے نظام کو سیٹ کر دیا، ننگا تھا کپڑے پہنا دیے، بھوکا تھا کھانا کھلا دیا، ننگے پاؤں تھا چپل پہنا دیا، اتنی ساری نعمتیں دینے کے باوجود، اور تو کتنا بے وفا نکلا، تو کتنا نادان نکلا، ایک گلاس پانی پینے پہ شکریہ ادا کرتا ہے، میری اتنی نعمتیں لینے پر کبھی آج تک میرا شکریہ ادا نہیں کیا۔ جا کیا یاد رکھے گا، تو اپنی ہر درمی دکھا، میری کریمی دیکھ، تو اپنا جی گردہ دکھا، میرا احسان دیکھ، جناب داؤد علیہ السلام عرض کر رہے الہی وہ پلڑا دکھا جس میں نماز روزوں کا وزن ہوگا، فرمایا داؤد اپنا کام کر، مجھے اپنا کام کرنے دے، اے الہ العالمین دیکھوں تو صحیح ہماری نمازوں کا ثواب، ہمارے روزوں کا ثواب، ہماری تبلیغ کا ثواب، ہماری تعلیم تدریس تصنیف کا پڑھنے پڑھانے کا ثواب کون سے پڑھنے میں تو لے گا۔ فرمایا داؤد علیہ السلام ذرا آسمان کی طرف دیکھ، جناب داؤد علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ کے ترازو کا پلڑا دیکھا، ایک پاڑ دیکھا، غش کھایا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، جناب داؤد کی آنکھوں سے آنسو نہ خشک ہوئے، اے داؤد بتا تو صحیح کیا ہوا، تو نے کیا دیکھ لیا، تو نے جہنم کا دروازہ دیکھا، نہیں، جہنم کی آگ دیکھی، نہیں، جہنم کے سانپ بچھو دیکھے، نہیں، کیوں تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیوں جسم کے پپڑی بھی آ گئی، کیوں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جناب سیدنا داؤد علیہ السلام کہنے لگے اللہ ہی بھرے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا، اس کا کرم ہی بھرے گا، اس کی فضل ہی بھرے گا، اس کی رحمتیں یہ پلڑا بھریں گی۔ اے داؤد علیہ السلام آپ نے کیا دیکھا، کہنے لگے میں نے اللہ سے عرض کی یا اللہ وہ مجھے ترازو کا پاڑ دکھا دے، وہ مجھے پلڑا دکھا دے جس میں تو نے کیا تو لے گا، پروردگار عالم نے دکھایا، میں حیران رہ گیا، اس پلڑے کی لمبائی چوڑائی مشرق سے مغرب تک تھی، ایک پلڑے کا ایک جو وہ ترازو کا ایک پلڑا تھا، فرمایا جب اللہ نے مجھے دکھایا اس پلڑے کے سائے نے مشرق مغرب میں جتنی اللہ کی مخلوق ہے سب کو چھپا لیا، سب کے اوپر سایہ ہو گیا، بتاؤ کون سی نماز، 70 سال کی نماز، فصل ابھی آنے والی ہے گندم کی، رمضان کا مہینہ بھی ہے، دو یقینوں کا ٹکراؤ ہوگا، اللہ اکبر، نیک لوگ ہوں گے جو کہیں گے اللہ کے امر سے پلیں گے وہ روزہ رکھیں گے، جو کہیں گے فصلوں سے پلیں گے، خدا کی قسم ابھی فصل گھر میں نہیں آئے گی، پیسہ ادھار لے کے اسپتال میں جائے گا، عدالتوں میں جائے گا، کچہریوں میں جائے گا، مکان گر جائے گا، سیلاب آ جائے گا، زلزلہ آ جائے گا، آج اللہ کی ذات کا یقین لے لو، فصل آنے جانے والی چیز ہے، زندگی جا کے نہیں آئے گی، اللہ کی قسم رمضان کا مہینہ شروع ہوگا، ادھر کٹائی بجائے شروع ہو جائے گی، اور لوگوں 50 بندانوں کی خاطر روزہ نہ چھوڑ دینا، 50 بندانوں کی خاطر تراویح نہ چھوڑ دینا، 50 بندانوں کی خاطر سحری افطاری میں فرشتوں کی دعائیں لینا نہ چھوڑ دینا، رب کعبہ کی قسم فصل ہے، آج آئی کل چلی گئی، پرسوں آئی پھر چلی جائے گی، لیکن رمضان کا مہینہ ایک مرتبہ آیا، ساری زندگی میرے عزیزوں ٹکرے مارتا رہ جانے والا واپس نہیں آئے گا۔ داؤد علیہ السلام پریشان ہے، یا اللہ کون سا پلڑا نیکیاں بھرے گا، کون سی چیز، فرمایا داؤد ادھر آئیے، جناب داؤد علیہ السلام آگئے، کہا کیا کہہ رہا ہے، کہ یا اللہ اس پلڑے کو کون سی نمازیں بھریں گی، فرمایا داؤد میرے بندوں کو کہہ دے پریشان نہ ہونا، جلال پور دناپور والوں سے کہہ دے، شوج آباد والوں سے کہہ دے پریشان نہ ہونا، کوئٹہ والوں سے کہہ دے پریشان نہ ہونا، قاری سعید صاحب کے پروگرام پہ آنے والوں سے کہہ دے پریشان نہ ہونا، یا اللہ پریشان نہ ہو تو کیا کریں، کون سی عبادت کون سی نماز یہ پلڑا بھرے گی، فرمایا داؤد میرے بندوں سے جا کہ کہہ دو بات لاکھ کی نہیں، بات 50,000 کی نہیں، بات 100 کی نہیں، بات درم و دینار کی نہیں، میرے بندے نے ایک کھجور کا دانہ، میرے بندے نے ایک کھجور کا دانہ، میرے بندے نے ایک کھجور کا دانہ، ایک کھجور میری رضا کے لیے کسی کو دے دی کہ اللہ راضی ہو جائے، اے داؤد میں اتنا ثواب دوں گا، میں اتنی نیکیاں کھجور کے دینے پہ دوں گا، مجھے میری کبریائی کی قسم یہ سارا پلڑا ہی بھر جائے گا۔ 5واں نمبر تبلیغ کا اخلاص نیت،
خدا بھلا کرے زکی الیاس رحمت اللہ علیہ کا، خدا بھلا کرے مولا محمد یوسف رحمت اللہ علیہ کا، اللہ مغفرت فرمائے حضرت جی مولا زکریا شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کا۔ تبلیغ والوں نے کیسا یہ نصاب نکالا، اللہ اکبر، صحیح نیت میرے عزیزوں اپنی طرف سے نہیں نکالا۔ اٹھاؤ اللہ کا قرآن اور تیسرا پارہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ واليوم الآخر فمثلوا كمثل صفوان عليه تراب فتركه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نیکیاں جتلا جتلا کر اللہ 500 روپے کا زکاة کا نوٹ دے دیا، اگلے دن پوچھا دعا کی تھی سی کہ نہیں کی تھی؟ مدرسہ عربیہ کے لیے 1000 روپیہ دے دیا، حضرت طالب علموں سے دعا کروانا، اور پترو دعا کریا کرو۔ بچوں نے کہہ دیا جزاک اللہ خیرہ، اس پر مسکرایا، آسمان سے آواز آئی تو نے دینے کا بدلہ جزاک اللہ سے لے لیا، قیامت کے دن میرے دربار میں سفارش نہ کرنا، بس جو تھا تجھے مل گیا ہے۔ اسی لیے فرمایا نیکی اس انداز سے کرو دائیں ہاتھ سے دو پائے کو پتہ نہ لگے۔ پہلے میرے عزیزوں بڑی چدراہٹ اپنے اندر مولانا ہوا کرتی تھی، جب لوگ خطیب پاکستان واجب خوشلان کہتے تھے دل اتنا اتنا بڑا ہوتا تھا۔ جب سے اللہ کی قسم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہوا، یقین جانو کوئی ہاتھ چوم کے جاتا ہے، کوئی ہاتھ میں دے کے جاتا ہے، فوراً دل کی طرف جھانکتے ہیں، اگر دل پل پل کرنے لگتا ہے تو اس کو فوراً سزا دے دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ورنہ دل بڑا مطمئن ہے، کوئی لاکھ دے دے تب بھی دل ویسے کا ویسا، کوئی راکھ دے دے تب بھی دل ویسے کا ویسا، کوئی دعا دے دے تب بھی دل ویسے کا ویسا، کوئی گالی دے دے تو بھی دل ویسے کا ویسا۔ یہ میرا طریقہ کار نہیں، یہ نبیوں کا طریقہ کار ہے۔ کیوں؟ اللہ اکبر، اپنی قوم سے کہا کرتے تھے لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ۔ بھوکے رہ کے گزارا ہو جائے گا، ننگے رہ کے گزارا ہو جائے گا، چپل پاؤں میں ہے گزارا ہو جائے گا، پانی پیا گزارا ہو جائے گا، نہ پیا گزارا ہو جائے گا، روٹی کھائی گزارا ہو جائے گا، لیکن قبر کے اندر کا اگر کچھ نہ لے کے گئے تو رب کعبہ کی قسم ایک رات بھی لیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پتہ لگا میری فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے مصلی سے گر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان کھڑے، رحمت والے نبی حجرے میں داخل ہوئے، نواز حسن حسین، اماں زینب نانا نانا کہتے ہوئے اللہ اکبر، رحمت والے نبی سے لپٹ گئی، کہنے لگی نانا اماں نانا اماں۔ حضرت علی کہنے لگے بھی تو کھڑی ہو کے قرآن پڑھ رہی تھی، مصلی پر گئی۔ پاک پیغمبر قریب آئے، آدمی پالتی ماری، چوکڑی ماری، اپنی بیٹی کے سر میں ہاتھ پھیرا، دوسرا ہاتھ پکڑ کے سینے سے لگا لیا۔ اللہ اکبر، تیرے میرے پہ کوئی دکھڑا آئے گا یار دلاسا دے گا، تیرے میرے پہ پریشانی آئے گی ماں باپ دلاسا دیں گے، تجھے مجھے دکھائے گا بیوی دلاسا دے گی۔ واہ فاطمہ تیرے کیا کہنے، تیری آنکھوں میں رونا آیا، محمد کملی والی چادر لے کے دلاسا دے رہا ہے۔ فرمایا میری فاطمہ کیا ہوا؟ سیدہ کی اللہ اکبر دبی دبی آواز نکلی اور کہنے لگی ابا 4 دن ہو گئے پیٹ میں روٹی نہ گئی، ابا اللہ کا شکوہ نہ کیا، نماز کوئی نہ چھوٹی، روزہ کوئی نہ چھوٹا، ابا میں کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہی تھی، ابا بھوک نے اپنا زور دکھایا، فاطمہ کی ہڈیاں برداشت نہ کر سکی، ابا میں کپ کپا کے زمین پہ گر گئی۔ اللہ اکبر، اے لوگوں، کوئی بیٹی کے جہیز پہ روتا ہے، کوئی بیٹی کے اولاد نہ ہونے پہ روتا ہے۔ واہ محمدہ، بیٹی کو روٹی 4 دن سے نہیں ملی، نبوت کی آنکھیں برس گئی۔ فرمایا بچیوں بچیاں ہوا کرتی ہیں، فرمایا طائف کی گلیوں کے پتھر نہ مجھے رلا سکے، بیٹی کے رونے نے مجھے رلا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے گزرتے گئے، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ اٹھ میری بچی، ابھی بلال جا کے اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے گا، اس سے بڑی خیر کوئی نہیں، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ اے میری فاطمہ، محمد کے کلیجے کو ٹھنڈا کر کے مصلی پہ کھڑی ہو کے مجھے دکھا دے۔ اے میری بچی، بھوکی مر گئی، آنکھ سے آنسو صاف کر کے برداشت کر لوں گا، اگر آل رسول کا سجدہ قضا ہو گیا تو میں محمد یہ برداشت نہیں کر سکتا۔
کون سی زندگی لے کے میرے عزیزو اللہ کے نبی کے سامنے قیامت کے دن پیش ہوں گے؟ جس زندگی کے اندر اتباع سنت کا، نبی کی مبارک زندگی کی تابعداری کا کوئی بھی حصہ نہیں، اتنا نبی کا مظلوم خاندان ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ نانا کہاں سو رہے ہیں؟ نانی خدیجہ الکبریٰ مکے میں، نانا مدینے میں، بیٹی سامنے قبرستان جنت البقیع میں۔ سیدہ زینب نبی کی بیٹی اللہ اکبر ملک شام میں اکیلی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کا نواسہ نجف میں، داماد میرے عزیزو کوفے کے اندر پڑا ہوا۔ قیامت کا دن ہوگا، ذرا پور والو اپنے اپنے قبرستان میں چلے جاؤ، ایک باؤنڈری، ایک احاطہ بنا ہوا ہے، یہ امی کی قبر ہے، یہ ابا کی، یہ بھائی کی قبر ہے، پیچھے والا حصہ جی میں نے اپنے لیے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو یہ اتنے مظلوم تھے، ان کو اکٹھے دفنانے والا بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ رب کعبہ کی قسم، جب قیامت کے دن علیحدہ شہروں سے اٹھیں گے، علیحدہ ملکوں سے اٹھیں گے، تو پروردگار عالم ان سے پوچھے گا بتاؤ کس چیز نے تمہیں جدا کیا؟ کہ اللہ کی طرف دیکھ کے کہیں گے اللہ تیری محبت نے ہمیں جدا کر دیا۔ اللہ فرشتوں میں میدان محشر میں اعلان کریں گے جو میری محبت میں جدا ہو گئے، آج انہیں میری محبت میں جنت میں اکٹھا کر دو۔ ماں باپ کو اکٹھا کر دو، بہن بھائیوں کو اکٹھا کر دو، رشتہ داروں کو اکٹھا کر دو، خاندان والوں کو۔ اور میرے عزیزوں تمہارے جلال پور میں اللہ اکبر میرے عزیزوں کسی جوان کا جنازہ اٹھ جائے، کسی عورت کا جنازہ اٹھ جائے، کسی جوان بیٹی کا جنازہ اٹھ جائے، اللہ اکبر جوان پتر کا جنازہ اٹھ جائے، لوگ کہتے ہیں بابے نو کچھ نہ کو بڑا مظلوم ہے، بابے نو کچھ نہ کو بڑا مظلوم ہے۔ کیا ہوا؟ اس نے اپنے جوان بیٹے کا جنازہ سامنے دیکھا، اپنے جوان بیٹے کا جنازہ پڑھا، بابا پاگل ہو گیا، بڑا تعلیم یافتہ ہے۔ یہ عورت کیا ہے؟ گندے سندے کپڑوں میں، گندے سندے برتنوں میں بیٹھی کھا رہی ہے۔ لوگ کہتے کیا ہوا؟ کہ نو کچھ نہ کو بڑی نمانی ہے، بڑی اللہ اکبر بڑی مظلوم ہے، بڑی رحم کے قابل ہے۔ اس کا جوان بیٹا اس کے سامنے اللہ اکبر آنکھیں بند کر کے پڑا تھا۔ میں نے کہا تیرا ایک چلا جائے تو پاگل ہو جائے۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب کی قبر پہ ام المصائب لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، میں نے کہا میری زینب، میری اللہ اکبر میری ماں کی ماں زینب، اس کی ماں کی ماں زینب، سیدہ فاطمہ کی بیٹی زینب، تطہیر کی چادر زینب۔ میں نے کہا زینب ہمارا ایک جوان چلا جائے ہم پاگل ہو جاتے ہیں، تو منظر تو بتا جو کربلا کے میدان میں تیرے 72 جوان پڑے ہوئے تھے، کسی کا سر نہیں تھا، کسی کی گردن نہیں تھی، کسی کا ہاتھ نہیں تھا۔ سیدہ زینب کہتی ہے دکھڑا سننا ہو عبد الحنان، تو کربلا کے میدان میں اس جگہ کھڑا ہے، اس جگہ کھڑا ہے، اس جگہ کھڑا ہے جب میرا بھتیجا علی اصغر پانی مانگتا اللہ اکبر خون کی ندیوں میں نہا گیا۔ وہ میرے بھائی عباس کی جگہ وہ گمچی سی بنی جا اس کے 2 کٹے ہوئے بازو دفن ہے۔ میں نے کہا بی بی زینب بتا تو صحیح، جب 72 تیرے سامنے پڑے ہوئے تھے، حضرت حسین کٹا پیٹا ٹکڑوں کی صورت میں تیرے سامنے پڑا تھا، اللہ اکبر کیا تو پاگل نہیں ہوئی؟ اللہ نہ کرے کیا تیرے دماغ کے اندر کچھ بات نہ آئی؟ اللہ اکبر، کون سی چیز تھی، کون سی چیز تھی جس بات نے تجھے اللہ اکبر تسلی دے دی، جس بات نے تجھے سہارا دے دیا؟ پتہ درا پور والو وہ کون سی بات ہے؟ سیدہ کہنے لگی پتہ ہے جب بھائی آخری ملاقات کر کے گیا تھا، اسی وقت ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نگاہ میں نگاہ ملا کر سر پہ ہاتھ پھیر کے وعدہ کر گیا تھا کہ خبردار خبردار، تیری آنکھ سے آنسو نکلے تو پرواہ نہیں، تیرے منہ سے کوئی چیخ نہ نکلے۔ میں کہا بھیا پھر بتا میں کیا کروں؟ فرمایا جب مجھے تلواروں کے سائے میں سجدہ کرتے دیکھے، ادھر میرا گلا کٹنا ہو، ادھر میری بہن تلاوت کر کے سنا رہی ہو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور وہ گردنے کٹا کے صابر شاکر بن گئے، ہم خدا کی نعمتیں کھا کے نہ شکر بن گئے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ قیامت کے دن کون سا عمل لے کے اس کے نانے کے سامنے جائیں گے؟ نیکی پہلے ہوتی نہیں ضائع، بعد نیکی پہلے نہیں ضائع پہلے ہو جاتی ہے۔ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى،
الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان، مثال ایسی جو نیکی کر کے جتلاتا ہے. ایک چٹان راستے میں پڑی ہوئی ہے، موٹر سائیکل ادھر سے جا رہا ہے، اللہ اکبر، وہ چٹان مٹی اڑ رہی ہے، اس چٹان پہ گر رہی ہے، ہوا سے مٹی آ رہی ہے، اتنا بڑا تودہ بن گیا. فرمایا جب آسمان سے بارش کا قطرہ برسا تو ساری مٹی کو بہا کے لے گیا. فرمایا یہی مثال نیکی کر کے جتلانے والے کی ہے. فرمایا نیکی کر کے نیکیوں کے انبار تو لگا دیتا ہے، جیسے جتلانا شروع کر دیتا ہے نامعمال نیکیوں سے خالی ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، نیکی کرو، نیکی کرنے کے بعد جتلانا کوئی نہیں. آج سب سے بڑا سبق یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے. حضرت حسین کو پتہ لگا زید بیمار ہے، آخری سانسیں نکل رہی ہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کے لیے تشریف لے گئے. زید آنکھیں کھولی. حضرت زید نے منہ سے جواب نہ دیا، سنا دیے، ہو کے بھر بھر کے رونے لگے. حضرت حسین کے ہاتھ کو جھپا مارا، اپنے سینے سے لگایا. کیا کہا؟ کاش اگر آج تیرا نانا زندہ ہوتا. اللہ اکبر، کاش نانا ابو آپ کے زندہ ہوتے، حسین آج میرا رونا دے دیکھتے. اللہ بھلا کرے، موت کے ڈر سے کہ نانا کیوں پھر کہنے لگے کاش تیرا آج نانا زندہ ہوتا، میرے آنسوں کو اپنی چادر سے صاف کر. تو بتا تو صحیح کیا ہوا. کہ اللہ اکبر، میرے پہ پریشانی ہے، اگر تیرا نانا کالی کملی والا زندہ ہوتا میں اس کے قدموں سے جا کے لپٹ جاتا. کیوں؟ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. خود تن کے کپڑے اتار کے دوسروں کا ننگ چھپایا کرتا تھا، خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھلایا کرتا. کہ بتا تو صحیح ہوا کیا؟ نہیں بتائے گا تو مجھے کیسے پتہ لگے گا. کہنے لگے اسرائیل سامنے آ کے کھڑا ہے، روح نکل رہی ہے، میرے پہ 80 دینار قرضہ ہے، مقروض ہو کے مرا تو حوض کوثر پہ کیسے کھڑا ہوں گا. بس یہ فکر مجھے موت سے زیادہ کھائی جا رہی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کہا اگر دینے کی تیرے پاس طاقت نہیں تو لیے تھے کیوں؟ اللہ جھڑکا نہیں. بہن سے نہیں کہا جا بہن کو لگوں گا، یا چاچے نے کہا نہیں کہ اچھا میں ابھی آیا. گھر گئے، 80 دینار اپنی چادر میں لپیٹے، اللہ اکبر، دوڑے آ رہے. زید کا جی کا زید کل رات میرے دروازے پر کوئی 80 دینار دے کے چلا گیا. میں نے کہا مجھے تو اس کی ضرورت نہیں، لگتا ہے غلط دروازے پہ دے کے چلا گیا. اوہ اللہ کے بندے، ضرورت تو تیری تھی، دے میرے دروازے پہ چلا گیا. لے تیری چیز میں تجھے لا کے دے رہا ہوں، کوئی احسان نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں. رب کعبہ کی قسم، زید کی آنکھیں برسنے لگی. حضرت حسین کہنے لگے اب کیوں رویا؟ اللہ اکبر. فرمایا حسین جس کا نانا ایسا ہے اس کا نواسا کیسا ہے. اللہ اکبر، جس کا نانا ایسا تھا اس کا نواسا ایسا ہی ہوگا. اللہ اکبر. ان آنکھوں نے دیکھا منہ سے نوالا نکال کے دے دیا کرتے تھے. ان آنکھوں نے دیکھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ایک عورت آئی حضور کو آ کے دیکھنے لگ گئی، ہاتھ کا اشارہ کیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف. کیا بات ہے اماں؟ اللہ اکبر. اماں کیا بات؟ آج کوئی سگی ماں کے لیے اٹھ کے نہیں آتا، حضور پردیسی کے لیے آ گئے. کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹے محمد ایک خواہش ہے. کیا؟ میرا دل چاہتا ہے میرے پاس ایک کپڑا پڑا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں سے تیرا ناپ کاٹوں، سیوں، پھر میں تجھے لا کے پہناؤں. پہنے گا مجھے غریبڑی کا کرتا؟ اللہ اماں کیوں نہیں؟ وہ لوگوں امیروں کی دعوت پر تو جاتے ہو، کبھی غریبوں کی بیٹھ کے بھی جا کے بات کیا کرو. ہاں امیر کے گھر سے شادی کا بلاوا آ جا، سارے پہنچ جاؤ. کسی غریب کے سے آجے بچے کو پاس ہو جا، تو جا کے بھگتانی کرنا ہے، ٹھوکی لبے گا. اللہ کی قسم یہیں سے تجھے خدا بھی ملے گا، مصطفیٰ بھی ملے گا. اگر تُو نے غریب کے چہرے کو ہنسا دیا، اللہ بھی مل جائے گا، مصطفیٰ بھی مل جائے گا. اللہ اکبر. لیکن آج ہمارے اندر میرے عزیزوں ان باتوں کی بہت زیادہ کمی. اماں کرتا بنانا ہے، پہنوں گا. اللہ گئی کچھ دن کے بعد پھر بوئے پہ آ کے کھڑی ہو گئی، اشارہ کیا اللہ کے لگی، کرتا کھولا. واہ اتنا پیارا. کہا نہیں پیارا نہیں،
سیاہ ہاتھوں سے جب تک پہن کے نہیں دکھائے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ صحابہ ادھر آؤ، صحابہ اکرام کے ارد گرد کھڑے ہو گئے، اپنا پہنا ہوا پیمد والا کرتا اتارا، اماں کا دیا ہوا کرتا پہن لیا۔ ماں بھی بڑی سیانی تھی، آپ نے فرمایا کیسا لگ رہا ہے؟ یوں نہیں کہا محمد کرتے میں بڑا سونا لگ رہا ہے، اگر یوں کہتی تو کرتے کا شان زیادہ ہو جاتا، نبی کا شان کم۔ کہتی محمد اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میرے ہاتھ میں تھا یہ بھی بے قیمتا تھا، جب آ کے تیرے وجود سے لگا تو میرا غریب سا کپڑا بھی قیمتی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، دعائیں لی، دعائیں دے کے چلی گئی۔ اتنے میں عبداللہ بن مسعود چلتے چلتے حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ یہ کرتا اس نے سیا، بڑی پیاری سلائی ہے، کپڑا بڑا اچھا ہے، اللہ کے نبی آپ کا ہے؟ جی جی، اور بھی کوئی ہے؟ آپ مسکرائے، عبداللہ تو چاہتا ہے یہ کرتا میں تجھے دے دوں؟ جی اللہ کے نبی۔ صحابہ اٹکے لیا، اللہ چپ، نانا نانا۔ رحمت والے نبی نے وہ نیا کرتا اتارا پرانا میرے عزیزوں، وہی پیمد والا پہن لیا، لے عبداللہ لے جا۔ رحمت والے نبی حجرے میں چار چفیرے صحابہ حضرت عبداللہ کہنے لگے تجھے پتہ نہیں تھا اللہ کے نبی کے پاس سالم سلامت کرتا کوئی نہیں، پیمد والا کرتا ہے، تجھے پتہ نہیں تھا، تیرے پاس کپڑے کی کمی، تو مدینے کا تاجر ہے، تیرے پاس کپڑے کی کوئی کہاں ہوئی؟ عبد الرحمن بن عوف، تیرے پاس کپڑوں کی کمی، تو مدینے کا۔ انہوں نے کہا بات کپڑے کی نہیں، بات چولے کی نہیں۔ اللہ اکبر، کرتے کو لپیٹا، دونوں ہاتھوں میں لے کے رونے لگ گئے کہ پتہ اس کا کیا کروں گا، اسے میں گھر لے کے جاؤں گا، بچے کو زیارت کراؤں گا، گھر والوں کو زیارت کراؤں گا، پھر میں اس کرتے کو مبارک کو اونچی جگہ رکھ دوں گا، پھر میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھوں گا اور میں کہوں گا میں تجھے وصیت کر کے جا رہا ہوں، اس کرتے کا خیال کرنا، جس دن میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دینے کے بعد کفن نہ پہنانا، محمد کا اترا ہوا کرتا پہنا دینا۔ اللہ اکبر، اس کرتے کے ساتھ جب میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں گا تو اللہ پوچھیں گے عبداللہ کون سا عمل لے کے آیا؟ کہوں گا ابلو والا تھیلا خالی ہے، جسم پر تیرے نبی کے جسم کا کرتا ہوا لگا ہوا لے کے آ گیا، مجھے امید ہے محمد کے کرتے کو دیکھ کے اللہ میری بخشش فرما دے گا۔ وہ لوگوں جو بخشا ہے، جن کو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے تاج ملے، وہ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے میں اتنا ڈرتے ہیں، اور اپنے اور ہمارے بارے میں کیا حال ہے، خدا پاک کی قسم ہے، جنہوں کی کرتے نہیں ضائع کرنے میں پہلے ہی چل بھیل کر جاتے ہیں، ابھی نیکی کر کے کھیسے میں نہیں آتی، ضائع ہو کے پہلے گر جاتی ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم، نہ دکھلاوا کرنا ہے نہ نیکی کو ظاہر کرنا ہے۔ اللہ اکبر، نیکی کا بدلہ دعا سے نہیں لینا بلکہ عرش والے خدا سے لینا ہے۔ اپنی نیکیوں کو ضائع مت کیجئے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہاری اولاد تمہارا مال تمہیں گھاٹے میں نہ ڈال دے۔ فَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اگر پڑ گئے کے چکر میں تو کہیں کے نہیں رو گے۔ کس اولاد کے بارے میں کوٹھیاں بنا رہے ہو؟ جو اولاد تمہاری بنائی کوٹھی میں ایک دن بھی قرآن کھول کے نہیں بیٹھے گی؟ کس اولاد کے لیے ڈیرے میں مال ڈور باندھ دیے جو ایک دن بھی دودھ کا پیالہ تمہارے سال ثواب کے لیے نہیں دے گی؟ اتنی زمین پترہ کی یاد رکھے گا، نال علی زمین بھی میں لے کے تیرے نہ کر دیتی۔ عرش والا کہتا کی یاد رکھے گا، جب قبر میں جائے گا بیٹا 1 کلو دانے بھی تیرے نام پر نہیں دے گا، تیرے سال ثواب کے لیے نہیں دے گا۔ اب میں کہہ رہا ہوں دے 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 دے، منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، زمین اس کی، آسمان اس کا، سورج چاند ستارے سب، پھر بھی کہہ رہا ہے میرے بندوں مجھے کوئی قرضہ دے دو، مجھے بندوں قرضہ دے دو۔ اس کی شان دیکھو، اپنی اوقات دیکھو، وہ ہمارے سے قرضے مانگ رہے ہیں۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ عَضَافًا كَثِيرًا، دیکھے تو دیکھ، تجھے دنیا سے بے فکر نہ کر دوں تو مجھے خدا نہ کہنا، تیری بدحالی کو خوشحالی میں نہ بدل دوں تو مجھے خدا نہ کہنا، تیری غریبی کو امیری میں نہ بدل دوں، تیرے رونے کو ہنسنے میں نہ بدل دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ کون کہہ رہا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ عَضَافًا كَثِيرًا، وہ اللہ کہہ رہا ہے زمین مالک، زمین آسمان سورج چاند ستارے کا مالک۔ اور میرے عزیزو آج اللہ دے رہا ہے، اور دینے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اے بندے جب فصل بیجتا ہے 50 من دانے آتے ہیں تو اس میں میرا بھی حق ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، بس ایسا کیا کر جب دانے بوریوں میں بھرے تو اپنے لے جانے سے پہلے میرے مجھے دے دیا کر، تیرے پیسے کو اسپتالوں سے، ڈاکٹروں سے، چوروں سے، چکاروں سے
ٹھگوں سے بیماریوں سے بچاؤں گا. اگر میرے پیسے میں اپنا پیسہ خلط ملط کرے گا تو میرا تو آئے گا رہے گا تیرے پاس بھی کوئی نہیں, رہنے تیرے پاس بھی نہیں دوں گا. میرا پیسہ کہاں دے؟ غریبوں کو دے, مسکینوں کو دے, یتیموں کو دے, بیواؤں کو دے, اللہ اکبر, معذوروں کو دے جن پہ زکاة ہے. اللہ اور کہا دوں, سنو دوسرا پارہ, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. یا اللہ تیرے دین میرے نبی تیرے سے سوال کرتے ہیں کہاں خرچ کریں؟ ان کو ماں باپ پہ خرچ کرو, وَالْأَقْرَبِينَ اپنے رشتہ داروں پر, وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اللہ نے موقع عطا فرمایا. رب کعبہ کی قسم پورے پاکستان سمیت اس علاقے میں مدارس کا جال بچھا ہوا ہے. آمدن 0/0 ہے, لیکن میرے عزیزو اس سال بھی کتنے قرآن کے حافظ آپ کے سامنے ہیں, ننھے بچے جنہوں نے آخری سبق سنایا ہوگا, جن کے سر پہ دستار سجی ہوگی. میرے عزیزو آپ کا ان کا آپ کی نظروں میں ان کا چہرہ بھی نہیں, لیکن اللہ کی قسم اب تک فرشتے ان کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں, اب تک خدا کی رحمتیں ان کے دروازوں پر آ رہی ہیں. قربان جاؤ, اللہ اکبر. وہ زمین جس زمین کے ٹکڑے پہ بیٹھ کے بچوں نے قرآن پڑھا, اللہ اکبر, وہ زمین خدا کی قسم پوری زمین کے ٹکڑے پہ فخر کر رہی ہے کہ تیرے پہ ناچ گانا ہوتا ہے, میرے پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. وہ مسجد پوری زمین کے ٹکڑوں پہ فخر کر رہی ہے, اللہ اکبر. تیرے پہ دم دھڑکتا ہوتا ہے, میرے اوپر سجدے ہوتے ہیں. اللہ نے آج موقع دیا میرے عزیزو, یہ دینی مدارس, اللہ کی قسم میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, دن رات پھرتا ہوں, صبح شام پھرتا ہوں, اس وقت مدارس دینی آپ کی دعاؤں کی ضرورت مند ہے, آپ کی عطاؤں آپ کے وفاؤں کی ضرورت مند ہے. اللہ کی قسم ابھی موٹر سائیکل پر اٹیک ہو جائے, یہ روڈ کے اندر میرے عزیزو دھد آ کے کھڑی ہو جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, خدا کی قسم یہ نوٹ پڑے کے پڑے رہ جائیں گے, ان میں سے ایک بھی تیرے کام نہیں آئے گا. اگر ان میں سے ایک اللہ کے نام پر دے دے گا, خدا کی قسم ہے تو یہ پتلا سا ہے تو کاغذ کا ٹکڑا, اگر یہ اللہ کے ہاتھ میں دے گا, یہ کاغذ کا ٹکڑا اتنا بھاری بن جائے گا, یہ تیرے پیچھے آ کے چپک جائے گا. تو دکان پہ جائے گا تیرے پیچھے, تو مکان میں جائے گا تیرے پیچھے, تو باتھ روم میں جائے گا تیرے ساتھ جائے گا, تو بچوں میں بیٹھے گا, تو پارٹی میں یاروں میں جائے گا, تو سفر ازر میں جائے گا, یہ نوٹ تیرے پیچھے چپکتا جائے گا. یا اللہ اس نوٹ کو اس بندے سے کب جدا کرے گا, اور وہ اس نے میرے نام پہ دیا, یہ اس کے نوٹ اس کے پیچھے لگ گیا, جب تک یہ جنت کی چوکٹ پار نہیں کروائے گا, یہ نوٹ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. اللہ اکبر. آج اللہ نے موقع دیا, مجھے نہیں پتا دوپہر کتنے تھے, مجھے نہیں پتا صبح 10 بجے کتنے تھے, لیکن عشاق بیٹھے ہوئے ہیں جن کے گھر دور دور ہیں, جو میرے عزیزوں دور دور سے عبدالحنان کی محبت میں نہیں, عبدالحنان سے اللہ کا نام سننے اس کی محبت میں آئے ہیں, پیارے نبی کا ذکر سننے کے لیے آئے. سارا مجمع سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگے, اور دعا سے پہلے کوئی نہ جائے, سارا مجمع کہ یا اللہ میری توبہ, پھر کو یا اللہ میری توبہ, مائے بہنیں بھی شکر کا دامن پکڑ کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ, اور رحمت کا دامن پکڑ کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ. وہ اتنا کریم ہے خدا کی قسم, توبہ کرنے سے پہلے اس نے توبہ کو معاف فرما دیا. توبہ کرنے سے پہلے ارادہ کیا ہی تھا, توبہ کا جملہ منہ سے نہیں نکلا, اللہ نے ہونٹ ہلانے سے پہلے اللہ نے گناہوں کو معاف فرما دیا. میرے عزیزو اللہ کی قسم اس وقت پوری دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام اس کی اشد ضرورت ہے, پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر ضرورت ہے. میں تو ملکوں کے اندر دیکھ کے آیا, اللہ کی قسم امت پیاسی ہے. پاکستان والوں تمہاری میری طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے, لیکن پاکستان والوں سے کہتے ہیں تمہیں بال بنانے سے, شیشے کے آگے کھڑے ہونے سے فرصت ہو, تب تو میں جہنم سے نکال کر جنت کے اندر لے جاؤ. قیامت کا دن ہوگا, تمہارا گریبان ہوگا, ہمارا ہاتھ ہوگا, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے انہیں روٹی کپڑے مکان کی پڑی تھی, تیرے بندے جہنم کے اندر جا رہے تھے. اللہ کے واسطے ذمہ داری صرف 4 سندے کی جماعت کی نہیں, یہ ذمہ داری رائیوڈ کی نہیں, یہ ذمہ داری انڈیا کی نہیں, یہ ہر ایک اس کی ذمہ داری ہے جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کام اس کی ذمہ داری بن گیا. حاجی صاحب فرمایا کرتا تھا دکان والے بعد میں, نبی کے کام والے پہلے, مکان والے بعد میں, نبی کے کام والے پہلے, اولاد والے بعد میں, نبی کے کام والے پہلے. جب ہم میرے عزیزوں اولاد ماں باپ بن جائیں گے, یہ کام میرے عزیزوں
لفظ ہماری زندگیوں سے نکل جائے گا. جب کام والے بنیں گے تو اللہ اولاد کی خوشیاں بھی دے گا, ماں باپ کا ادب بھی دے گا. انشاءاللہ ساری زندگی اس مقصد بنا کے اس کام کو کروں گا. آپ بھی کرنے کا ارادہ کرتے ہو, ملکوں میں جانے کا, چلے 4 مہینے کا انشاءاللہ ارادہ کرتے ہو, مقام پر رہ کر مسجد کو آباد کرنے کا ارادہ کرتے ہو. بتاؤ اس ہفتے سے آنے والے جمعے سے اللہ کے راستے میں 3 دن کون لگائے گا؟ نیت کر کے ماشاءاللہ ذرا کھڑے ہو کے دکھاؤ. انشاءاللہ کھڑے ہو کے نیت کرو, میں انشاءاللہ سروزے کے لیے جاؤں گا. نیت کرو انشاءاللہ میں 3 دن اللہ کے راستے میں لگاؤں گا. 3 دن اللہ کے راستے میں نکلو گے اپنے اپنے مقام سے. اللہ برکت دے. ذرا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. بس یہ سارے حضرات سے گزارش ہے جو آپ کے علاقے میں جماعت کام کر رہی ہے, اس سے جاتے ہوئے صرف مصافحہ کر کے چلے جائیں اور ان کو اپنا نام بتا جائیں تاکہ رات کو اٹھ کر اللہ کے آگے آپ کا نام لے کے رونے لگ جائیں. نکلنا نہ نکلنا نصیب کی بات. جاؤ گے نہ مل کے میرے بھائی. آخری تشکیل 5 منٹ ہے, میں نے بڑا سفر کرنا ہے آگے. جو مغرب کے بعد پروگرام تھا پتہ نہیں اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا, مجبوری حالات موسمی ایسے ہیں. لیکن مجھے قاری صاحب نے کہا تھا پچھلے 15 منٹ ہے, میں نے اگلے بھی 15 منٹ ان کو دے دی اللہ کے فضل و کرم سے. یہ پیار ہے اللہ کی. میں قاری صاحب سے کل کہا, میرے کہا دھوندے قاری صاحب معذرت قبول کرو, لیکن بڑے بڑے جی گردے والے دیکھے قاری صاحب کا جگر اللہ نے بہت بڑا بنایا. اللہ اپنے خزانوں سے آپ کو دے گا. آپ نے مہمانوں کی آؤ بھگت کے اندر ہمارا بہت بہت تابعداری کا اظہار کہ اللہ قبول فرمائے. یہ مدرسہ آپ کا مرہون منت. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.